अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आमिर कयूम। एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले हमने अपने कोर्स के 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना छठा लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हम अपनी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 के तकरीबन शुरू में हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और चैप्टर 2 के कुछ इश्यूज़ स्टार्ट किए थे। तो आइए सबसे पहले हम अपने पिछले लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं ताकि वो एक फाउंडेशन बन जाए फॉर आवर डिस्कशन ऑफ टुडे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर को स्टार्ट किया था कि अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्कर रूल के मुताबिक इसको बिल्कुल एक सिंपलेस्ट पॉसिबल नेटवर्क में ब्रेक करके देखें और उस एक छोटे से पोर्शन को स्टडी करने की कोशिश करें। हमने कहा था कि सिंपलेस्ट पॉसिबल नेटवर्क विल बी 2 नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड। बस सिंपल, 2 नोड्स हैं और एक लिंक है, ये आपस में कनेक्टेड है। हमने कहा था कि अगर हम इस सिंपलेस्ट नेटवर्क के इश्यूज पहले डिस्कस कर लें और अंडरस्टैंड कर लें, इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन द कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ लार्जर एंड बिगर कंप्यूटर नेटवर्क्स। अच्छा, इन सिंपलेस्ट नेटवर्क के लिए हमने 5 इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे जिसकी बेस के ऊपर ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 है जो इसको डिस्कस करता है। वो 5 इश्यूज थे: एनकोडिंग, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, रिलायबल ट्रांसमिशन और मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये इश्यूज हम सबसे पहले इन सिंपल नेटवर्क्स के ऊपर स्टडी करेंगे ताकि हमारी फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो सके और आपकी ग्रैस्प थोड़ी सी बेहतर हो सके। हमने फिर इसके बाद स्टार्ट किया इन इश्यूज़ के में सबसे पहले जो एनकोडिंग का इशू था उसमें हमने कुछ एनकोडिंग स्कीम्स देखी और ये देखा कि हम ये एनकोडिंग करते क्यों। आपको याद होगा कि हमने उस डिस्कशन के अंदर RS-232 के स्टैंडर्ड को भी थोड़ा सा रिव्यू किया था कि हम अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने के लिए, और क्योंकि हमारे पास इनिशियली बाइनरी डाटा होता है 1 zeros को हम किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में एनकोड करते हैं और फिर आगे भेजते हैं। सो दैट्स व्हाई एनकोडिंग इज़ डन। एनकोडिंग की स्कीम्स में हमने सबसे पहले NRZ जो कि सिंपलेस्ट एनकोडिंग स्कीम है वो स्टडी की थी, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। देन वी मूव्ड ऑन कि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, इसमें कंसेक्टिव 1 और कंसेक्टिव 0 बिट्स अगर आ जाएँ डेटा में तो उसमें क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव NRZI, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्टेड स्कीम, जो कि आपके एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। इसके बाद हमने मैनचेस्टर एनकोडिंग स्टार्ट की थी, ऑल्दो उसमें आपका जो बिट रेट है वो थोड़ा सा कम हो गया था, बट यू हैव रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ कंसेक्टिव zeros एंड 1। देन वी फाइनली डिस्कस द एनकोडिंग स्कीम ऑफ 4B 5B, और हमने कहा था कि 4B 5B के एनकोडेड डेटा को हम NRZI के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं तो कंसेक्टिव zeros और कंसेक्टिव 1s का प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हमने अपने लास्ट लेक्चर के एंड के ऊपर कुछ मॉड्यूलेशन स्कीम्स भी डिस्कस की थी जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन के टॉपिक्स शामिल थे जिसको हमने ब्रीफली जस्ट टच किया था। डियर स्टूडेंट्स, फेज मॉड्यूलेशन के अंदर हम कुछ और थोड़ी सी टेक्निक्स भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर में फ्रेमिंग और उसके बाद अगले टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिस तरह कि हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर कि फेज मॉड्यूलेशन में हम फेज शिफ्ट के थ्रू सिंबल्स ट्रांसमिट करते हैं। असल में ये सिंबल्स ही तो हैं जो कि आपको आगे ट्रांसमिट करने होते हैं जिससे आपकी बिट्स की इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट हो रही होती है। फेज मॉड्यूलेशन में बजाय एम्पलीट्यूड को या फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करने के बजाय सिग्नल के फेज को वेरी करते हैं। लेकिन क्या इसमें हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही रख सकते हैं? नहीं, हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ रख सकते हैं। अगर हम फेज शिफ्ट फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का दें तो उसके बाद दोबारा 45 डिग्री का, और अगर हम 360 डिग्री में कम्प्लीटली इसको फेज शिफ्ट इसी तरह 45 डिग्री के रोटेट करें तो हमारे पास 8 पॉसिबल वैल्यूज़ बनती हैं। इसका क्या मतलब है कि हम इनमें से कोई भी सिंबल ट्रांसमिट करेंगे तो इन 8 पॉसिबल वैल्यूज़ में से एक वैल्यू ट्रांसमिट हो जाए। ये 8 सिंबल्स अगर आप इनको बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो 3 बिट के बाइनरी कोड में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0002 to 111, ये 0 to 111 एक 8 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपने एक सिंबल ट्रांसमिट किया और ये 3 बिट्स ट्रांसमिट हो गए। रिसीविंग एंड के ऊपर 3 बिट्स की इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई, हालांकि सिंबल आपने एक ट्रांसमिट किया। इंटरेस्टिंग।
अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो आप देखेंगे कि कंप्लीट सर्कल के अंदर हमने ये 8 वैल्यूज रिप्रेजेंट की हैं और हर एक को 45 डिग्री की फेस शिफ्ट दी है। इस 45 डिग्री की फेस शिफ्ट के साथ आपके पास 360 डिग्री के अंदर 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं और इनको आप 8 सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे देखें तो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम इन वैल्यूज को थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। पहले आपने 45 डिग्री की फेस शिफ्ट दी थी, अब आप हर 2 वैल्यूज के दरमियान सिर्फ 30 डिग्रीज की फेस शिफ्ट दे रहे, प्लस आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को भी थोड़ा सा ऐड करके एम्पलीट्यूड बढ़ा के 4 और पॉसिबल वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यू आर टेम्प्टेड इन द लास्ट एग्जाम्पल कि आपने एक सिंबल ट्रांसमिट किया और 3 वैल्यूज ट्रांसमिट हो गई। आप चाहते हैं कि आप एक सिंबल ट्रांसमिट करें और बहुत सारी वैल्यूज ट्रांसमिट हो जाएं। इसीलिए हमने ये क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर कुछ वैल्यूज का इजाफा कर दिया। अब अगर ये 16 पॉसिबल वैल्यूज हैं और आप इनको 4 बिट में एनकोड करते हैं तो इसका क्या मतलब है? आप इनमें से कोई सी एक वैल्यू ट्रांसमिट करते हैं और रिसीविंग एंड के ऊपर उस सिंबल की डिटेक्शन के बाद 4 बिट की इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। रियली इंटरेस्टिंग। और ये जो 16 बिट की एग्जांपल आपको दी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ये आपको याद होगा जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर V.32 का 9.6 किलोबिट पर सेकंड मॉडर्म डिस्कस किया था, उसके अंदर ये एक्चुअली यूज हुई है। अब अगर हम इसको बढ़ाते ही चले जाएं तो हमारे पास क्या इश्यूज हैं? व्हाट इज द लिमिट? हमें इसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि बॉड रेट और बिट रेट में क्या फ़र्क है। आपका जो चैनल है वो कितना डेटा सस्टेन कर सकता है, क्या आपकी जो ये बिट रेट है ये चैनल की बैंडविड्थ से रिलेटेड है, क्या नॉइज़ जो है इसको अफेक्ट करती है, और क्या लिमिट है मैक्सिमम डेटा रेट की ट्रांसमिशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिट रेट और बॉड रेट में क्या फ़र्क। बिट रेट इज सिंपल बिट्स पर सेकेंड एंड द बॉड रेट इज सिंबल्स पर सेकेंड। ना भूलिए कि भी पिछले एग्जाम्पल में हमने सिंबल को, ये जो मैंने आपको क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एग्जाम्पल दिखाई, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज थी। वो सिंबल आपने एक ही ट्रांसमिट करना है, लेकिन चूंकि आपने उसको 3 बिट में या 4 बिट में एनकोड किया हुआ है तो रिसीविंग एंड के ऊपर एक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। अच्छा, ये हर दफ़ा ज़्यादा नहीं होती। आपको मैनचेस्टर एनकोडिंग याद होगी, उसमें ये कम हो जाती है। ठीक है, आपका बॉड रेट ज़्यादा है, you are transmitting more signals symbols but the bit rate that you are receiving is low. That's why हमने कहा था कि मैनचेस्टर एनकोडिंग के अंदर आपकी एफिशिएंसी 50% है। तो बॉड रेट कुछ रेयर सिनेरियोज के अंदर इस तरह से भी होता है कि हर दफ़ा आपको बिट रेट ज़्यादा नहीं मिलता। बॉड रेट को क्या चीज़ लिमिट करती है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर ट्रांसमिशन। ज़ाहिर है आप उसको बहुत तेज़ी से वेरी नहीं कर सकते। जब आप उसको वेरी करने की कोशिश करते हैं तो कुछ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू मूव फ्रॉम सम वोल्टेज सिग्नल टू सम अदर वोल्टेज सिग्नल, तो इससे कुछ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। सेकंड इज व्हेन यू चेंज द वोल्टेजेस इट टेक्स टाइम। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज है, एकदम से वो वोल्टेज लेवल किसी दूसरे वोल्टेज लेवल के ऊपर नहीं आता है, इट टेक्स सम टाइम। तो इसका मतलब है कि आप इन्फिनिटली इसको स्क्वीज करके बहुत ज़्यादा बिट रेट इंक्रीज नहीं कर सकते। और ये चीज़ भी ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज स्लो एज कम्पेयर टू ऑप्टिक्स, इसीलिए हम ऑप्टिकल नेटवर्क्स के ऊपर ज़्यादा बैंडविड्थ और ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंटली ज़्यादा बिट रेट अचीव कर पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की प्रोपगेशन में ये चीज़ रिलेटिवली कम होती है। वो कितना डेटा रेट है जो कि एक चैनल सस्टेन कर सकता है, और क्या ये चीज़ बैंडविड्थ से रिलेटेड है उस चैनल के? इस चीज़ को हम देखते हैं नाइक्विस्ट का जो सैम्पलिंग थ्योरम है उसके कॉन्टेक्स्ट में। उसने कहा कि अगर आपके पास नॉइजलेस चैनल हो, कीप इन माइंड कि अभी हम इसके अंदर नॉइज़ का कंपोनेंट शामिल नहीं कर रहे, अगर आपके पास नॉइजलेस चैनल हो तो आप कितनी बैंडविड्थ अचीव कर सकते हैं अगर आपके चैनल की कैपेसिटी कोई एक वेरिएबल वैल्यू हो। नाइक्विस्ट ने कहा अपने थ्योरम में, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, कि दिस मैक्सिमम डेटा रेट विल बी 2b log 2 of n, ठीक है, where n is the distinct signals that you are transmitting over the noiseless channel, b is the bandwidth and the resultant will be the capacity of the total channel. So Nyquist sampling theorem just says that we can reconstruct any waveform with no frequency component above some frequency f using only samples taken at frequency 2f. अच्छा स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया
کہ جب ہم اپنے یہ وولٹیج سگنلز کو چینج کرتے ہیں تو کچھ ہائی فریکوینسی کمپوننٹس جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں، اور نائکویسٹ تھیورم کے اندر ان چیزوں کی ریکوری نہیں، یعنی یہ چیزیں ریکور نہیں ہو سکتی اور ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کچھ ایکسٹرا نوائز ایڈ ہو گیا آپ کے سگنل کے اندر. اس چیز کو کور کرنے کے لیے ہم ایک اور اپروچ کی طرف جاتے ہیں، اور اس چیز کو شینن نے زیادہ بہتر ڈسکرائب کیا فار نوائزی چینلز، کہ اس کے اوپر آپ کتنی کیپیسٹی یا کتنی بٹ ریٹ اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس سلائڈ کے اندر تو شینن نے کہا کہ میکسیمم چینل کیپیسٹی جو ہے دیٹ ول بی بی log 2 آف 1 پلس ایس اوور این، یعنی یہاں پر ہم نے سگنل ٹو نوائز ریشیو کا کمپوننٹ ایڈ کر دیا، اور اس کے بعد بی از دی بینڈ وڈتھ اینڈ سی از دی میکسیمم چینل کیپیسٹی. اصل میں شینن نے نائکویسٹ ہی کے کام کو آگے بڑھایا اور اس میں گاشن جو نوائز تھا اس کو ایڈ کیا، بیکاز ان ریئلٹی اٹ آلویز اکر، یہ جو نوائز کا کمپوننٹ ہے. سو دیٹس وائی یو کین گیٹ as per the Shannon theorem the maximum capacity of any channel that is B log 2 of 1 plus signal to noise ratio. اب آپ کے پاس یہ نوائز کا کمپوننٹ بھی شامل ہو گیا. Now you can better realize کہ آپ اپنے چینل کے اوپر اگر کوئی اسپیسیفک بینڈ وڈتھ بھی اویلیبل ہے تو ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ہے جو کہ اس چینل سے آپ اچیو کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سمبلز جو ہیں وہ انفینٹلی انکریز کرتے جائیں اور آپ کہیں کہ میں بہت زیادہ یا انفینٹلی لارج بینڈ وڈتھ جو ہے یا بٹ ریٹ اچیو کر لوں. دس از دی لمٹ. شینن کا تھیورم آپ کو بتاتا ہے کہ نوائزی چینل کے اوپر دس ول بی دی لمٹ فار دی کیپیسٹی. تو آئیے ہم اپنے انکوڈنگ کے پورشن کو سمرائز کر لیتے ہیں. ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس سگنلز کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے کچھ ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں. دیٹ از دی اٹینویشن، کہ سگنل جو ہے وہ اٹینویٹ ہو جاتا ہے وین ٹرانسمیٹڈ اوور ڈسٹینسز، دین ڈسپرشن آف دی سگنل اٹ سیلف اینڈ ایڈیشن آف نوائز. یہ ہمارے بیسک سگنل ٹرانسمیشن کے ایشوز تھے. ہم نے کہا کہ ہم ڈیجیٹل ٹرانسمیشن یوز کرتے ہیں بیکاز اٹ الاؤز ری جنریشن آف آور سگنلز، اور یہ زیادہ امیون ہے فار نوائز. پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی بائنری انکوڈنگ اسکیم کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا کو انکوڈ کر کے سگنلز کی فارم میں ٹرانسمٹ، جتنے زیادہ وولٹیج لیولز یا پاسبل سمبلز ہوں گے آپ کا بٹ ریٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کیریئر فریکوینسی اور ماڈولیشن کے اندر کیا ریلیشن ہے. ہم نے کہا تھا کہ کیریئر فریکوینسی کچھ بھی ہو، کئی دفعہ آپ ایمپلیٹیوڈ کو ماڈیفائی کرتے ہیں، کئی دفعہ آپ اسی کیریئر فریکوینسی میں فریکوینسی کو ماڈیفائی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اس میں فیز شفٹ لے کر آتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ میں نے آپ کو سمرائز کر دیا کہ ہم نے انکوڈنگ کے پورشن میں ابھی تک جو اسٹڈی کیا ہے. اور آئیے اب ہم اپنے اگلے ٹاپک یعنی فریمنگ کی طرف بڑھتے ہیں. فریمنگ آپ کے چیپٹر نمبر 2 کے اندر سیکنڈ امپورٹنٹ پورشن ہے، اور ہم اس کو آج انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اسٹوڈنٹس اگر آپ اس سلائڈ کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو 2 نوڈز نظر آ رہی ہیں، اور وہ 2 اڈیپٹرز کے تھرو آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ یہ اڈیپٹرز آپس میں بٹس ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو نوڈز ہیں یہ آپس میں فریمز ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ہم نے ابھی تک بٹس کے ایشوز تو دیکھ لیے. ناؤ وی موو آن ٹو اسٹڈی دی ایشوز آف فریمز. یہ فریم ویسے ہے کیا چیز؟ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ہم اگر کنٹینیوسلی بٹ اسٹریم ٹرانسمٹ کرتے رہیں تو اس کو بریک کہاں پہ کریں؟ اگر ہم نے ملٹی پلیکسنگ آف لنکس کرنے ہو تو ہم کس طرح سے ڈٹرمن کریں کہ یہاں پر ہم ایک اسٹریم کو روکیں اور یہاں سے دوسری اسٹریم کو اسٹارٹ کریں؟ تو فریمنگ از ویری امپورٹنٹ in order to demarcate the boundaries for the transfer. ایک کمپلیٹ انٹیگریٹڈ یونٹ ہے ڈیٹا کا جو آپ ایک فریم کی فارم میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو ہم فریمنگ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی ایک پیس کی یا ایک یونٹ آف ڈیٹا کی باؤنڈریز کو ڈیمارکیٹ کر سکیں. سو دیٹس وائی وی ڈو دی فریمنگ. اب آپ دیکھیں کہ اس فریمنگ کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے پہلے تو سنکرونائزیشن ریکوری ہے. یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ اگر کسی وجہ سے سینڈر اور ریسیور میں سنکرونائزیشن آپس میں آؤٹ ہو جائے تو اگلے فریم کے سٹارٹ میں وہ ریسیور جو ہے دوبارہ سے سنکرونائز ہو کے ڈیٹا ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے. سو دیٹس وائی سنکرونائزیشن ریکوری تھرو دس فریمنگ از آلسو امپورٹنٹ. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹی پلیکسنگ کرتے ہیں ہم ایک ہائی اسپیڈ لنک کے اوپر ملٹیپل لو اسپیڈ اسٹریمز اگر آ رہی ہیں. میں نے جیسے ابھی بات کی کہ اگر وہ کنٹینیوس اسٹریم ہو بٹس کی تو آپ اس کو کہاں پہ ڈیمارکیٹ کریں گے، کہاں پہ روکیں گے ایک اسٹریم کو، اینڈ دین یو ول سے کہ اوکے میں سب ہائی اسپیڈ چینل پہ ملٹی پلیکسنگ کرنے لگا ہوں اور ایک دوسری اسٹریم بھیج رہا ہوں. یہ فریمنگ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ فریم بائی فریم ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کریں، کسی ایک فریم کے بعد
किसी दूसरी स्ट्रीम का फ्रेम ट्रांसमिट करना शुरू कर दें और उस तरह से आप लिंक्स के ऊपर मल्टीप्लेक्सिंग करें. सो फ्रेमिंग ऑल्सो हेल्प्स इन मल्टीप्लेक्सिंग. और एक तीसरा जो इसका एडवांटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ दी एफिशिएंट एरर डिटेक्शन. ये फ्रेम आपको एक लॉजिकल बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं, एक लॉजिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर आप एरर डिटेक्शन करते हैं. आप डेटा के रिसीव होने के बाद एक कंप्लीट फ्रेम के ऊपर एरर डिटेक्शन के जो भी एल्गोरिथम्स हैं वो अप्लाई करते हैं एंड देन यू डिसाइड कि ये कंप्लीट फ्रेम जो है इसमें एरर है, एरर नहीं है. सो यू डिटेक्ट एरर on a complete frame. Either you accept that frame if there is no error or you reject that frame if there is any error that has been occurred. So students, इस framing के लिए हमारे पास problem क्या है? The problem is to recognize exactly the boundaries of a frame. देखिए frame तो आप बना लेंगे sending end के ऊपर, problem हमें receiving end के ऊपर है. Sending end के ऊपर framing में problem नहीं है. You can cut anywhere in the bit stream wherever it is appropriate and send a complete frame. लेकिन प्रॉब्लम हमें रिसीविंग एंड के ऊपर है कि रिसीवर जो है वो कैसे डिटरमिन करेगा कि दिस इज द स्टार्ट एंड दिस इज द एंड ऑफ अ फ्रेम. सो द प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइंग द बाउंड्रीज ऑफ अ फ्रेम. इसके लिए हमें मस्ट डिटरमिन कि व्हाट इज द फर्स्ट बिट एंड व्हाट इज द लास्ट बिट ऑफ एनी फ्रेम. अगर आप इसको इस तरह से रिफ्रेश कर लें, सो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हमने फ्रेमिंग में सॉल्व करना है. हमारे पास इसके लिए मल्टीपल अप्रोचेस. जो अप्रोच हम यूज करते हैं और जिस तरह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं इन सारी अप्रोचेस को, वो हम इनको करते हैं एंड ऑफ फ्रेम डिटेक्शन की बेस के ऊपर कि इन अप्रोचेस के अंदर हम किस तरह से एंड ऑफ फ्रेम को डिटरमिन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो पहली अप्रोच है दैट इज सेंटिनल बेस्ड. अगर आपने देखा हो कि कई दफ़ा सी की जो स्ट्रिंग्स होती थी उसके अंदर भी हमको स्पेशल मार्कर्स इंसर्ट करते थे, तो वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल /n पे टर्मिनेट हो गई. ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर मार्कर्स के तौर पर ऐड कर सकते हैं. सेकेंड अप्रोच इज लेंथ बेस्ड फ्रेम. लेंथ बेस्ड फ्रेमिंग किस तरह से, अगर आपको याद हो, अगर आपने पैस्कल की लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें यू मेंशन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट द स्टार्ट. तो हम फ्रेमिंग में जो सेकंड अप्रोच है उसमें लेंथ मेंशन कर देते हैं. एंड द थर्ड इज क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग. तो इन तीनों टेक्निक को हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे. एक तो क्लासिफिकेशन इस तरह से थी कि हम ये देखें कि एंड ऑफ फ्रेम को हम किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं, किसी मार्कर की बेस के ऊपर, लेंथ की बेस के ऊपर या क्लॉक बेस्ड. अच्छा, एक और जो टेक्निक है, एक और अप्रोच जो है कि हम इनको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, वो ये है कि क्या ये बिट ओरिएंटेड है या ये बाइट ओरिएंटेड है, क्या ये फिक्स लेंथ है या ये वेरिएबल लेंथ के फ्रेम्स प्रोड्यूस. कीप इन माइंड दैट सम अप्रोचेस डू चेंज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ फ्रेम. ये भी हम देखेंगे. इज इट डेटा डिपेंडेंट और डेटा इंडिपेंडेंट. क्या डेटा के अंदर एक स्पेशल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स अगर हो रहा है या स्पेशल सीक्वेंस ऑफ बिट्स अगर आ रहा है, क्या उससे फ्रेम में कोई चेंज आएगी या नहीं आएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ और अप्रोचेस हैं जिस तरह से आप इन सारी जो टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. लेकिन मेनली हमने इनको क्लासीफाई किया एंड ऑफ फ्रेम डिटेक्शन के मेथड के ऊपर, और वो तीन तरह से आइडेंटिफाई होते हैं: सेंटिनल बेस्ड, लेंथ बेस्ड, क्लॉक बेस्ड. हम स्टार्ट करते हैं सेंटिनल से. देखें, अगर आपने फ्रेमिंग करनी है विथ सेंटिनल्स, इट मीन्स दैट यू आर इंसर्टिंग सम मार्कर इन द फ्रेम. इट इज अ स्पेशल बिट और बाइट सीक्वेंस, दैट्स इट. ठीक है, ये जो मार्कर आप फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, इट्स अ स्पेशल बिट सीक्वेंस. वो जहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, जहां पर भी वो रिसीवर को मिलेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम. ठीक है, अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो मैंने एक सिंपल सा फ्रेम यहां पर आपको शो किया है जिसमें एक बिगिनिंग सीक्वेंस है, एक एंडिंग सीक्वेंस है. नाउ यू कैन से कि दिस इज अ स्पेशल बिट सीक्वेंस. ये इस डायग्राम के अंदर 8 बिट में शो किया हुआ है. अब ये जो 8 बिट का होगा सीक्वेंस, जैसे ये रिसीवर को मिलेगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये फ्रेम यहाँ पर एंड हो गया, और उसके बाद इसी सीक्वेंस को वो दोबारा देखने की कोशिश करेगा. जब वो दोबारा आएगा तो वो कह देगा कि अब ये दूसरा फ्रेम भी कंप्लीटली रिसीव हो गया है. नाउ सेंटिनल बेस्ड अप्रोच में हमें प्रॉब्लम क्या है? सेंटिनल बेस्ड अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि आपने मार्कर तो इंसर्ट कर दिया, रिसीवर को भी पता है कि ये मार्कर जैसे ही अपीयर होगा ये फ्रेम की बाउंड्री होगी, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर डेटा पोर्शन के अंदर वो मार्कर आ जाए तो फिर आप उसका क्या करेंगे? अब कोई भी स्पेशल बिट पैटर्न हो, आप यूजर एप्लीकेशन को तो ये नहीं कह सकते कि प्लीज डोंट सेंड मी और नेवर सेंड मी दिस टाइप ऑफ बाइट. ऑब्वियसली नॉट.
यू कैन नॉट से टू द यूजर एप्लीकेशन कि भाई मैंने अपनी लेंथ सेंटिनल बेस्ड फ्रेमिंग करनी है, मेरा ये मार्कर है, प्लीज डोंट सेंड मी दिस कैरेक्टर. दिस इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली. सो यू हैव टू डिस्कवर सम वे जिसके ज़रिए से आप, अगर डेटा के अंदर आपका ये स्पेशल मार्कर अकर हो जाए तो आप इसको किसी तरह से बचा लें. रिसीवर ये ना समझे कि ये फ्रेम यहाँ पर एंड हो गया, ये डेटा का पार्ट है. इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं दैट इज़ बिट स्टफिंग और बाइट स्टफिंग. अगर आप बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग कर रहे हैं तो फिर बिट स्टफिंग होगी, अदरवाइज इट इज़ बाइट स्टफिंग. हम इसमें ये करते हैं कि जैसे ही आपको डेटा के अंदर वो स्पेसिफिक मार्कर या पैटर्न या बिट सीक्वेंस मिलने लगता है तो आप उसके बीच में एक बिट इंसर्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जो पिछली स्लाइड में स्पेशल मार्कर बिट बताई थी वो 0, फिर 6 वंस और फिर 0 थे. ये 8 बिट का कंप्लीट पैटर्न हमने कहा था कि मार्कर के तौर पे फॉर एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं. अब आप बिट स्टफिंग करने के लिए डेटा को देखते रहते हैं कि जैसे ही उसमें 0 और उसके बाद 5 वंस आते हैं देन यू बिकम अलर्ट कि हो सकता है कि ये एग्जैक्टली वही पैटर्न अकर ना हो जाए जो कि मेरे मार्कर का है और रिसीवर जो है वो इसको मिस्टेकनली एंड ऑफ फ्रेम समझ लेगा. तो डेटा में से जैसे ही 0 और 5 1 की बिट्स आती हैं आप अगली बिट को स्टफ कर देते हैं. स्टफ करने का क्या मतलब है? यू इंसर्ट एन एक्स्ट्रा बिट. इस स्पेशल पैटर्न के अंदर हम 0 और 5 वंस के बाद एक एक्स्ट्रा 0 इंसर्ट करते हैं. दिस इज सिंपल बिट स्टफिंग. अब आप इसको डायग्राम में देखें. डायग्राम में आपको नोड ए और नोड बी दोनों नजर आ रहे हैं. अगर नोड ए ने 0 सेंड किया तो आपका जो फ्रेमिंग का मॉड्यूल है वो आगे 0 ही ट्रांसमिट करेगा. उसके बाद अगर 1 ट्रांसमिट हुआ तो 1 जाएगा. इस तरह से 1 2 3 और 4 और इस तरह से 5 वंस जो हैं वो आगे ट्रांसमिट होंगे. जैसे ही 0 के बाद 5 वंस ट्रांसमिट होंगे आपके फ्रेमिंग मॉड्यूल को अलर्ट हो जाना, क्योंकि अब उसने एक एक्स्ट्रा बिट 0 की इंसर्ट करके फ्रेम में भेजनी है. उसके बाद आगे जो भी डेटा होगा 1 हो या 0 हो वो एज सच उसी तरह से जाएगा. ये डेटा जब नोड बी के ऊपर रिसीव होगा तो वो उसी तरह से ये सारी बिट्स उसको मिलेंगे जिस तरह से भेजी गई हैं. 0 के बाद 5 वंस आएंगे. जब उसको 0 के बाद 5 वंस मिलेंगे तो नोड बी के ऊपर जो फ्रेमिंग का मॉड्यूल है वो अलर्ट हो जाएगा दैट द नेक्स्ट बिट विल बी दी स्टफ्ड बिट और वो 0 होनी चाहिए. अगर वो उसको 0 मिलता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है. आपने देखा कि वो ऊपर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर पास नहीं हुआ और उसके बाद जो बिट ट्रांसमिट की गई थी वो आगे पास कर दी. तो जैसा डेटा एप्लीकेशन ने नोड ए को पास ऑन किया था बिट स्टफिंग के बाद, वैसा ही डेटा नोड बी ने अपनी एप्लीकेशन को पास ऑन कर दिया. अच्छा, ये तो थी सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन कि आपने सेंटिनल बेस्ड में अगर वो आपका स्पेशल मार्कर या बिट सीक्वेंस डेटा के अंदर आ जाए तो उसको किस तरह से बिट स्टफिंग के थ्रू रिकवर करना और या रिमूव करना इस प्रॉब्लम को. अच्छा, हमारे पास एक और प्रॉब्लम भी है. अब जब आप बिट स्टफिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके डेटा की लेंथ जो कि आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो बढ़ना शुरू हो गई. नाउ you cannot have equal size frames. This is not possible in sentinel based approach. इसका मतलब है कि the frame length is now data dependent. एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा आया बिट स्टफिंग के बाद उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी. हो सकता है ना हो अगर वो बिट पैटर्न कभी भी डेटा में करना हो, लेकिन जितनी दफ़ा वो बिट पैटर्न अकर होगा उतनी दफ़ा बिट स्टफिंग होगी और आपके फ्रेम की लेंथ वेरी होनी शुरू हो जाएगी. सेंटिनल बेस्ड के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी ये टेक्निक, ये अप्रोच प्रैक्टिकली किन प्रोटोकॉल्स के अंदर यूज़ होती है. मैं आपको एक एक करके वो हाईलाइट कर देता हूँ. मसलन हम इसको HDLC में यूज़ करते हैं. इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP में यूज़ करते हैं. यू आर ऑब्वियसली फेमिलियर विद इट, क्योंकि आप जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो मॉडम में यूजुअली यही प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, आपके मॉडम को आपके नेटवर्क से लिंक करती है. देन ARPANET का जो IMP टू IMP प्रोटोकॉल थी उसके अंदर भी ये यूज़ हुआ था. और IEEE 2.4 जो टोकन बस का स्टैंडर्ड है उसमें भी सेंटिनल बेस्ड अप्रोच यूज़ हुई थी इन ऑर्डर टू मार्क दी बाउंड्रीज ऑफ अ फ्रेम. हम HDLC की एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. HDLC वाज डेवलप्ड बाय IBM और बाद में OSI ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया. कीप इन माइंड दैट HDLC इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. ठीक है, जिस तरह PPP इज अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, HDLC इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. वेरिएबल लेंथ, डेटा डिपेंडेंट. ऑब्वियसली
If the special marker occurs in the data, آپ اس کی bit stuffing کریں گے اور ڈیٹا ویریبل ہو جائے گا and it will depend on the original ڈیٹا. اسپیشل بٹ پیٹرن اتفاق سے HDLC کا پیٹرن ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا. اٹ از 0 6 consecutive ones and then 0. This marks the end of frame. So while doing bit stuffing, you insert 0 after 5 consecutive ones. This is bit stuffing for HDLC. اور جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر سینڈر کو ڈیٹا ملتا ہے 0 اور 5 ونز، وہ ایک 0 کی بٹ انسرٹ کر دیتا ہے فار بٹ اسٹفنگ، اور ریسیور کو اگر 0 کے بعد 5 کنزیکٹیو ونز ملتے ہیں تو وہ اگلی بٹ کا انتظار کرتا ہے. اگر تو اگلی بٹ 0 ہے اٹ مینس کہ یہ بٹ اسٹفنگ ہوئی ہے، وہ 0 کی بٹ ریموو کر دی جاتی. اور اگر اگلی بٹ 1 ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پوٹینشیلی دس ول بی دی اینڈ آف فریم مارکر. 1 ریسیو کرنے کے بعد وہ آگے اگلی بٹ کا ویٹ کرتا ہے. اگر اگلی بٹ 0 ہے، special pattern is now complete, end of marker is complete, frame is complete. اور اگر وہ bit 0 نہیں ہے it means that some error has been occurred and this frame has been discarded. اگلی example point to point protocol کی. یہ بھی sentinel based approach ہے but it is byte oriented, it is not bit oriented. ٹھیک ہے، اگر آپ میری سلائڈ میں دیکھیں تو میں نے اس کا ایک complete frame شو کیا ہے. اس میں flag, address, control, protocol، پھر PPP کا payload، then checksum کی فیلڈ، اور آخر میں پھر فلیگس کی فیلڈ ہے. اس میں جو اسپیشل فلیگ ہے 0 consecutive ones 6 times اور پھر 0 اگین، دس از اسٹارٹ آف ٹیکسٹ. ایڈریس اور کنٹرول فیلڈز بھی ہیں اس کے اندر. پروٹوکول فیلڈ ہے obviously فار دی ڈی ملٹیپلیکسنگ، اور پھر ایک لنک LCP لنک کنٹرول پروٹوکال ہے ان آرڈر ٹو سینڈ کنٹرول میسیجز. You also insert 0 after the same pattern 0 F5 ones in data، اور آپ اس میں بٹ اسٹفنگ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے IEEE 802.4 یعنی ٹوکن بس کی. اس کے اندر ہم اینڈ آف فریم مارکر ایسے سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ڈیٹا میں آ ہی نہ سکے. اب آپ کا کیا خیال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ انکوڈنگ کی ٹیکنیکس کو دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ کچھ انکوڈنگ کی اسکیمز ایسی ہیں جس میں کچھ نان ڈیٹا یا انویلڈ سمبلز ہیں جو کہ آپ وہ یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم ان پیٹرنز کو یوز کرتے ہیں فار اینڈ آف فریم مارکر، کیونکہ آبویسلی چونکہ اٹس اے نان ڈیٹا سمبل، وہ ڈیٹا میں تو کبھی اکر ہوگا ہی نہیں انکوڈنگ کے بعد. ٹھیک ہے، تو ہم اس مارکر کو یوز کر کے اینڈ آف فریم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. ناؤ you are again using the sentinel based approach, but now it is data independent. Okay, maybe variable length but it is data independent. So IEEE 802.4 token bus کا جو standard ہے it is byte oriented, variable length for the data but it is independent of the data. Frame is independent of the data. FDDI کے اندر بھی ہم اسی طرح سے سینٹینل بیسڈ اپروچ یوز کرتے ہیں اور فریمنگ کرتے ہیں. یہ تو تھا سینٹینل بیسڈ فریمنگ کا. اب ہم آتے ہیں اپنی سیکنڈ اپروچ کی طرف، دیٹ از لینتھ بیسڈ فریمنگ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ لینتھ بیسڈ فریمنگ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، دی اپروچ از ٹو مینشن دی لینتھ آف دی کمپلیٹ فریم ایٹ دی اسٹارٹ آف دی فریم. آپ فریم کے شروع میں ہی یہ بتا دیں کہ یہ ٹوٹل فریم کتنی لینتھ کا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں آپ کے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں. فار ایگزامپل DDCMP کی RS232 کی ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی، اس کے اندر بھی یہی لینتھ بیسڈ فریمنگ یوز ہوتی. لینتھ بیسڈ فریمنگ کے اندر چونکہ لینتھ پہلے سے مینشنڈ ہے، سو یو آر ناٹ لوکنگ فار اینی اسپیشل بٹ پیٹرن اور بائٹ پیٹرن جس کی بیس کے اوپر آپ فریم کو ڈیمارکیٹ کریں گے. لینتھ از آلویز مینشنڈ. یو ول جسٹ ریڈ سو مینی نمبر آف بائٹس اور اس کے بعد آپ یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ دس از دی کمپلیٹ فریم. اس کے بعد اگلا ہیڈر ہوگا، اس میں اگلے فریم کی اپنی لینتھ مینشنڈ ہوگی. یو مے فائنڈ اٹ ایزی، لیکن اس میں پرابلم ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ڈیٹا کو نیٹ ورک کے اوپر ٹرانسمٹ کرتے وقت آپ کو معلوم ہے کہ کئی دفعہ بٹ ایررز اکر ہو جاتے ہیں. آپ کا جو پورا پیس آف انفارمیشن ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. ناؤ وین اٹ از کرپٹڈ، اس کا مطلب ہے کہ بٹس چینج ہو گئیں. تو اگر وہ ایرر ایگزیکٹلی پیکٹ میں اس جگہ پر اکر ہو جہاں پر آپ کی لینتھ کی فیلڈ ہے، اس کا مطلب ہے لینتھ کی فیلڈ چینج ہو گئی. اگر اس میں پہلے کوئی لینتھ مینشن تھی تو یا تو وہ لینتھ زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی. وٹ اٹ مینس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسیور جب اس فریم کو ریسیو کرنا شروع کرے گا تو اس ایرونیس لینتھ
کی ویلیو کے اوپر آگے نمبر آف بائٹس ریڈ کرنا شروع کر دے گا، لیکن وہ تو غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو کمپلیٹ فریم ہے یہ ریکور نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھیے کہ اگر سینٹینل بیسڈ اپروچ میں اینڈ آف فریم مارکر میں ایرر اکر ہو جائے، وہاں پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو اس میں بیک ٹو بیک 2 فریمز آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اینڈ آف فریم مارکر تھا آپ کو نہیں پتہ چلا تو آپ تو اگلے فریم کے اینڈ آف فریم مارکر کے اوپر جا کے رکیں گے، کمپلیٹ فریم کو ریکور کریں گے، CRC چیک کریں گے، آبویسلی فیل ہو جائے گا اینڈ یو ول ڈسکارڈ بوتھ آف دوز فریمز. اگر وہ بٹ ایرر کی وجہ سے اینڈ آف فریم مارکر کہیں درمیان میں آ گیا تو آپ اس کو فریم باؤنڈری سمجھ لیں گے اور اس طرح سے ایک فریم مس ہوگا. منیمم ایک فریم، میکسیمم 2 فریمز. لینتھ بیسڈ اپروچ کے اندر جتنی لینتھ ہے اتنی نمبر آف بائٹس مس ہو جائیں گے ایرر اکر ہونے کے بعد، جو لینتھ مینشن ہو جائے گی. اب ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی فریمز مس ہو جائیں یا کوئی ایک آدھ فریم ہی صرف مس ہو. یہ ریکور کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ریکور ہوتا ہے CRC چیک سے. جب آپ نے پورا فریم ریسیو کیا آپ اس کے اوپر CRC چیک کرتے ہیں، کیونکہ لینتھ کی فیلڈ چینج ہو چکی ہے تو وہ CRC آبویسلی فیل ہو جائے گا اینڈ یو ول ڈسکارڈ اٹ اینڈ دین یو ول اگین ٹرائی ٹو سنکرونائز اٹ. یہ سنکرونائزیشن اس میں بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں تو اس میں ایک کمپلیٹ پیکٹ شو کیا ہوا ہے جس میں لینتھ بیسڈ فریمنگ یوز ہوئی ہے. شروع میں وہ سنکرونائزیشن کی 2 بائٹس ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 14 بٹس کی لینتھ کی فیلڈ ہے. یہاں پر ہم مینشن کرتے ہیں کہ اس پیکٹ کی لینتھ آگے کتنی ہے، پھر جو بھی پیکٹ ہے اس میں ہیڈر ہے، although اٹس آل پارٹ آف ہیڈر، پھر پے لوڈ ہے یا باڈی آف دی میسج ہے، اور آخر میں CRC کا چیک ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تو ہماری سیکنڈ اپروچ تھی لینتھ بیسڈ فریمنگ کی. اب ہم آتے ہیں اپنی تھرڈ اپروچ کی طرف، دیٹ از دی کلاک بیسڈ فریمنگ. یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیک ہے جس کو ہم تھوڑا سا بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے سونیٹ کے پرسپیکٹو میں. اٹ از اے کنٹینیوس اسٹریم آف بائٹس بٹ ود فکس لینتھ فریمس. ٹھیک ہے، کیونکہ فریمنگ تو ہم نے کرنی ہے. چونکہ یہ کلاک بیسڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ٹائم کی بیس کے اوپر فریم میئر کیا جائے گا اینڈ دیٹ ٹائم از 125 مائکرو سیکنڈس. ایک فریم آپ کا اب نمبر آف بائٹس پر نہیں کاؤنٹ ہو رہا، اب آپ کا جو فریم ہے وہ ٹائم میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. دیٹس وائی اٹس کالڈ کلاک بیسڈ فریمنگ. 125 مائکرو سیکنڈ کا آپ کا فریم ہوگا. اور یہ آپ کے STS کے بہت سارے فارمیٹس ہیں. ہم دیکھیں گے کہ STS1 اپ ٹو STSN جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہوں گے وہ سب کے سب اس 125 مائکرو سیکنڈ کے ٹائم کو فالو کرتے ہیں. ناؤ کلاکس جو ہیں یہ سب کی سب سنکرونائز رہنی چاہیے سینڈر اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر. کیوں؟ ناؤ اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کا جو فریم ہے اب وہ کسی بائٹ کے اوپر تو ٹرمینیٹ ہو نہیں رہا، وہ تو ٹائم پہ ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. ایک ٹائم پر سٹارٹ ہو رہا ہے اور 125 مائکرو سیکنڈ کے بعد ایگزیکٹلی ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. The clock must be synchronized. clock میں کیوں آئے گا تو پھر یہ فریم بھی آؤٹ آف سنک ہو جائے گا. سونیٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے سنکرونس آپٹیکل نیٹورک کا، اٹ از اے ڈومینیٹنگ اسٹینڈرڈ فار لانگ ڈسٹینس ٹرانسمیشن. ہم اپنی کلاک بیسڈ فریمنگ کے لیے اسی ایگزامپل کو یا اسی اسٹینڈرڈ کو لے کر ڈسکس کریں گے. یہ جو سونیٹ کا اسٹینڈرڈ ہے اٹ آلسو الاؤز یو دی ملٹی پلیکسنگ آف ملٹیپل لو اسپیڈز لنک انٹو دی ون ہائی اسپیڈ لنک. اس کے علاوہ اس کے اندر بائٹ بھی ہے، اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پے لوڈ جو ہے اٹ از اسکریمبلڈ اور یو کین سے ایکسکلوسیو اور ود اے ویری اسپیشل 127 بٹ پیٹرن جس سے کلاک کی ٹرانزیکشنز ہم جنریٹ کرتے ہیں. اب یہ چیز STS1 میں بھی ہے، STS3 4 جو بھی اسٹینڈرڈس ہیں اس کے سب میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. STS1 از دی بیسک اور بیس STS اسٹینڈرڈ اور دیٹ از 51.84 میگا بٹ پر سیکنڈ. STS کے جتنے بھی اگلے نمبرز ہیں دیز آر آل ملٹیپلز آف STS1. اٹ مینس کہ STS3 جو ہے اٹ ول بی 3 times STS1. دیٹس اٹ. اچھا یہ ذہن میں رکھیں، ناٹ 3 times ان ٹائم وہی 125 مائکرو سیکنڈ رہے گا. ہاں جو آپ کی ڈیٹا کی اسپیڈ ہے وہ 3 times 51.84 میگا بٹ پر سیکنڈ ہو جائے. اگر آپ اس سلائڈ میں دیکھیں تو میں نے سونیٹ کا فریم جو ہے STS1 کے اسٹینڈرڈ میں شو کیا ہے. آپ کی 9 روز ہیں اور ہر رو کے اندر 90 کالمز ہیں. شروع کی جو 3 کالمز ہیں دیز آر دی اوور ہیڈ بائٹس اور اس کے بعد آپ کے جو ریمیننگ 87 بائٹس ہیں ہر رو کے اندر وہ پے لوڈ کا حصہ ہیں. کلاک بیسڈ فریمنگ کے اندر کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہاؤ یو ول میک شیور دی سنکرونائزیشن آف
frames. And if they are not synchronized, how you will recover the synchronization? اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں ہر رو کے اندر 3 بائٹس ہیں اوور ہیڈ کی, تو شروع میں 2 بائٹس ہیں جو کہ ایک اسپیشل بٹ پیٹرن اپنے اندر رکھتے ہیں. اس اسپیشل بٹ پیٹرن کو ہم اسٹارٹ آف فریم کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا پھر دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے, اگر یہ اسپیشل بٹ پیٹرن کسی طرح سے پے لوڈ کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ آلدو ہم جس طرح سے 127 بٹ پیٹرن کے ساتھ پے لوڈ کو اسکریمبل کرتے ہیں یا ایکسکلوسیو اور کرتے ہیں تو وہ پرابیبلٹی کم ہو جاتی, لیکن سٹل اگر آ جائے تو ریسیور اصل میں یہ کرتا ہے کہ اس اسپیشل بٹ پیٹرن کو ریپیٹڈلی مانیٹر کرتا ہے. اگر وہ ریپیٹڈلی ایک ہی جگہ کے اوپر آبویسلی یعنی ہر فریم کے سٹارٹ میں آ رہا ہے تو وہ ریسیور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اٹ از ناؤ سنکرونائزڈ اینڈ اسٹارٹ ریڈنگ دی فریم. لیکن کبھی شروع میں آیا کبھی تھوڑی دیر کے بعد آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ پیٹرن اصل میں کہیں ڈیٹا کے بیچ میں آ گیا تھا. So in order to recover the synchronization, the receiver just repeatedly synchronize it with this synchronization pattern of 2 bytes. اچھا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ how to maintain the clock synchronization. دیکھیں ہم نے انکوڈنگ کی ہی اس لیے تھی کہ آپ کے ڈیٹا کی بٹس جب ٹرانسمٹ ہوں تو اس کے اندر سفیشینٹ ٹرانزیشنز ہوں تاکہ ریسیور اینڈ کے اوپر کلاک سنکرونائز رہے. ظاہر ہے کلاک سنکرونائز رہنا بہت ضروری ہے اسپیسیفکلی اس کلاک بیسڈ فریمنگ کے اندر, بیکاز یو آر ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دا فریم ایگزیکٹلی ان 125 مائکرو سیکنڈس, اور اسی طرح سے آپ ان کی بائٹس کاؤنٹ کریں. اچھا کلاک سنکرونائزیشن کے لیے آپ دیکھیں جو انکوڈنگ اسکیم ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں سونیٹ کے اندر, اٹ از NRZ انکوڈنگ. اب آپ ایک دم سے کہیں گے کہ NRZ انکوڈنگ میں تو ہمیں کنزیکٹیو زیروز اور کنزیکٹیو ونز کے پرابلم تھے, اوکے, لیکن ہم NRZ انکوڈنگ کے بعد سارے پے لوڈ کو 127 بٹ کے ایک اسپیشل پیٹرن کے ساتھ ایکسکلوسیو اور کرتے ہیں. اس طرح سے وہ جو اسپیشل پیٹرن ہے وہ بہت زیادہ پروبیبلٹی بڑھا دیتا ہے کہ ہمارے ڈیٹا کے اندر بٹس کی ٹرانزیکشن زیادہ ہوگی. اٹ آلسو ریڈیوسز دی چانس آف فائنڈنگ دی فالس سنکرونائزیشن ان بٹوین دی پے لوڈ. وہ جو سنکرونائزیشن کا پیٹرن تھا اب وہ پے لوڈ میں آنے کا چانس کم ہو جاتا ہے بیکاز اٹس اے رینڈم بٹ پیٹرن, ڈیٹا کے اندر کافی زیادہ ٹرانزیکشن بنا دیتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سونیٹ میں ہم ایک ہائی اسپیڈ لنک کے اوپر ملٹیپل لو اسپیڈ لنکس کا ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں ملٹی پلیکسنگ کر کے. ملٹی پلیکسنگ یہاں پہ ہم 2 طرح سے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مرج کریں بٹ وائز اور راؤنڈ رابن کے اندر ایک سلو اسپیڈ لنک کو ایک ہائی اسپیڈ لنک کے اندر. ایگزامپل اس کی اگر آپ دیکھیں اس سلائڈ کے اندر تو میں نے STS1 اور STS3 کی ایگزامپل دی. آپ کے پاس STS1 کا لنک ہو تو آپ مرج بائٹ وائز راؤنڈ رابن اس میں سے ایک بائٹ اٹھاتے جائیں اور بھیجتے جائیں, اور اس طرح سے یہ STS1 STS3 میں چینج ہو جائیں گے. ایک سیکنڈ پاسبلٹی یہ ہے کہ یو سینڈ انمرج فارمیٹ وچ از کالڈ STS3C. اس میں یہ ہے کہ آپ نے سارا پے لوڈ اکٹھا کیا اور سارے ہیڈر اکٹھے کیے اور کانکیٹنیٹ کر کے ایک کمپلیٹ STS3C کا فریم بھیج دیا. اچھا اس میں فریم مرجنگ میں کیا پرابلم ہے؟ دیٹ از سائملٹینیس سنکرونائزیشن آف مینی ڈسٹریبیوٹیڈ کلاکس. دیکھیے ملٹی پلیکسنگ میں آپ ڈفرینٹ اینڈ سے آنے والا ڈیٹا ایک سنگل لنک میں بھیج رہے ہیں. ناؤ ہاؤ کین یو میک شیور کہ وہاں سے آنے والا ڈیٹا سنکرونائز ہوگا ایک اور اسٹریم سے آنے والے ڈیٹا کے ساتھ؟ کبھی کوئی فریم پہلے آ رہا ہوگا کوئی بعد میں آ رہا ہوگا. اس کو آپ کس طرح سے اس پرابلم کو کس طرح سے سالو کریں گے؟ اس کو ہم اس طرح سے سالو کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کے اندر کلاک کو سنکرونائز یعنی فریم کو سنکرونائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اوور ہیڈ بائٹس کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شروع کی اوور ہیڈ بائٹس ہیں اس کے اندر ایک کچھ نمبر آف بائٹس جو ہیں وہ پوائنٹ کرتی ہیں کہ ڈیٹا اس کے اندر کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یعنی ایکچوئل فریم اس 125 مائکرو سیکنڈ کے فریم کے اندر سے کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریم اوور لیپ کر سکتا ہے, اور یہ اوور لیپنگ جو ہے یہ میں نے آپ کو اس سلائیڈ میں دکھائی ہوئی ہے. کیونکہ سائملٹینیس سنکرونائزیشن آف مینی ڈسٹریبیوٹیڈ کلاکس کا ہمیں پرابلم ہے تو ہم اس کا سولوشن یہ لیتے ہیں کہ پے لوڈ کو ہم فریم کے اندر فلوٹ کرواتے ہیں اور ہیڈر کے اندر یا کہہ لیں کہ اوور ہیڈ بائٹس کے اندر جو 2 بائٹس ہیں وہ پوائنٹ کرتی ہیں کہ ہمارا ایکچوئل ڈیٹا فریم جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ٹائم وائز 2 فریمز کے اندر ہمارا جو ڈیٹا فریم ہے وہ فلوٹ کر سکتے ہیں. بٹ اٹ کین بی آئیڈینٹیفائڈ, اٹ کین اسٹارٹ فرام اینی ویئر. اب ہمارا یہ پرابلم ختم ہو گیا کہ کسی ایک رینڈم ٹائپ کے اوپر
کسی جگہ سے فریم آیا اور ہم نے جو آگے فریمز بھیجنے تھے اس کی انیشیل باؤنڈری سٹارٹ ہو چکی تھی. وی کین جسٹ سینڈ اٹ ان دا مڈل اینڈ وی آئیڈینٹیفائی ود دی اوور ہیڈ بائٹ دیٹ از اویلیبل. اچھا, اس میں یہ چیز دیکھیں کہ STS-3C اور STS-3 کے اندر فرق کیا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب STS-1 کے آپ 3 لنکس کو بائٹ وائز مرج کرتے ہیں تو اس کا ہمیں 2 طرح سے فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ چونکہ یہ بائٹ بائی بائٹ ہر اسٹریم کی ایک بائٹ اٹھا رہا ہے اور ہائی اسپیڈ لنک کے اوپر 3 ٹائمز اسپیڈ کے اوپر بھیج رہا ہے, تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر بھی جو بائٹس ملیں گی سلو اسپیڈ لنک کے اوپر STS-1 کے اوپر, تو وہ ایک اسپیسیفک انٹرول کے اوپر ملیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ہائی اسپیڈ کے اوپر اکٹھا ایک پوری اسٹریم کا ڈیٹا بھیجا, پھر ایک اور ہائی اسپیڈ کے اوپر اسی ہائی اسپیڈ کے اوپر دوبارہ سے بنچ کر کے وہ ڈیٹا بھیجا. تو جو ریسیونگ اینڈ ہے دیٹ ریسیونگ اینڈ از سلو. فار ایگزامپل STS-1, ٹھیک ہے, اس ایگزامپل میں تو اگر آپ کے پاس ایک 3 STS لنکس ادھر ہیں, درمیان میں STS-3 کا لنک ہے اور پھر STS-1 کے 3 لنکس ہیں, تو ان تینوں لنکس کو یہ پتا چلے گا کہ ڈیٹا ایک کنٹینیوس اسٹریم کے اندر STS-1 ہی کی اسپیڈ پر آتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ ہر اسٹریم کی ایک بائٹ پکڑتے ہیں اور ہائی اسپیڈ کے اوپر بھیج دیتے ہیں. تو وہاں پر ریسیور کو بفرنگ کی پرابلم نہیں ہوتی کہ ایک دم سے بلکی ڈیٹا آ جائے اور وہ اس کو اسٹور کرنے کی کوشش کرے. اس کو اپنی اسپیڈ کے اوپر ایک بائٹ ملتی جا رہی ہے اینڈ اٹ از دی سیم اسپیڈ آف STS-1. پلس اس کو ڈیلے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ایک دم سے ڈیٹا بھیجا اور پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو. اصل میں آپ اس کو STS-1 کی اسپیڈ کے اوپر بھیج رہے ہیں, تو وہ ایک کانسٹنٹ ڈیلے کے ساتھ اور STS-1 کی اسپیڈ کے ساتھ اس کو ڈیٹا ملنا شروع ہو جائے. تو اسٹوڈنٹس, یہاں پر ہم نے اپنا آج کا جو ٹاپک تھا فریمنگ کا وہ کمپلیٹ کیا. اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, دیٹ از دی ایرر ڈیٹیکشن. اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا اصل میں 3rd ٹاپک ہے ریگارڈنگ دی ایشوز وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ فار دی ڈائریکٹ لنک نیٹورکس. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایرر ڈیٹیکشن کی ضرورت کیوں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, نیٹورک کے اوپر ہم ایرر ڈیٹیکٹ کیوں کریں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ ایرر اکر ہو گیا ہے اور ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ جو فریم ٹرانسمٹ ہوا ہے یہ ایرونیس ہے, سو ان آرڈر ٹو پاس دیٹ فریم ٹو دی اپلیکیشن لیئر اور اینی اپر لیئر وی کین جسٹ آسک ٹو ری ٹرانسمٹ دیٹ فریم. ہم ایوائڈ کرتے ہیں کہ اپر لیئر کے اوپر جا کے پورا پیکٹ یا پورا میسج یا اپلیکیشن کا کوئی زیادہ بڑا بلکہ ڈیٹا وہ ری ٹرانسمٹ ہو. ہم یہ چھوٹے چھوٹے فریمز ری ٹرانسمٹ کر کے ایرر کو مینیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ری ٹرانسمیشن کے اوور ہیڈ کو مینیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اگر ایرر اکر ہو جائے, آپ نے ایک فریم ریسیو کیا اینڈ یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ اس کے اندر ایرر اکر, وٹ یو کین ڈو. دیکھیں, آپ کے پاس 2 ہی پاسبلٹی. پہلی پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ اس فریم کو ڈسکارڈ کر دیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں اور اس کو ری ٹرانسمٹ کروائیں, یا آپ اس فریم کے اندر سے ایرر کو ریکور کرنے کی کوشش کریں. یہ ایرر کریکشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ہم اس کے اوپر اپنا فوکس نہیں کریں گے, ہمارا فوکس اس وقت ایرر ڈیٹیکشن کے اوپر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ایرر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے یو ول بی آبویسلی ڈسکارڈنگ دی فریم. وہ فریم تو اب آپ نے ڈسکارڈ کر دیا. ہاں, آگے اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے 2 پاسبلٹی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایکسپلسٹلی نوٹیفائی کریں کہ ایرر اکر ہو گیا, پلیز سینڈ می دی ڈیٹا اگین, یا امپلیسٹلی کسی طرح سے, فار ایگزامپل ناٹ سینڈنگ دی ایکنالجمنٹ, you let the sender send again the frame. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, that is to validate the correctness of each frame. یہی تو اصل میں ایرر ڈیٹیکشن کا کام ہے کہ وہ ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ یہ جو آپ کو ڈیٹا بٹس ملی ہیں اس میں کہیں پر کوئی ایرر اکر نہیں ہوا. ایرر ڈیٹیکشن ہم کس لیول پہ کر سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم ایرر ڈیٹیکشن کسی بھی لیئر کے اوپر کر سکتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں. فار ایگزامپل میک لیئر کے اوپر بھی CRC کے چیکس ہوتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ IP لیئر کے اوپر بھی IP چیکسم کی فارم میں کچھ ہم ایرر ڈیٹیکشن کرتے ہیں. بٹ ریگارڈلیس آف آن وچ لیئر وی پرفارم, ہمارا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ ریسیو ہونے والا فریم جو ہے اگر یہ ایرونیس ہے تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے, اپر لیئر کو نہ بھیجا جائے, اور اگر ری ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو ری ٹرانسمٹ ہو جائے, یا اگر ایپلیکیشن نے اس کو ریکور کرنا ہے تو بعد میں اس سے ریکور کر لیں. اچھا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ملٹیپل لیئرز کے اوپر ایرر ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں اور یہ بٹ ایرر ڈیٹیکشن ہی ہمارا فوکس ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نیٹورک اڈیپٹر کے اندر بھی کرتے ہیں, جیسے CRC کے چیک ہیں, IP لیئر کے اوپر بھی کرتے ہیں ایرر یعنی IP چیکسم ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن بھی اپنے لیول کے اوپر کوئی ایرر ڈیٹیکشن کا میکینزم امپلوائے کرے.
ایرر ڈیٹیکشن کے اندر جن چیزوں کو لے کر ہم سٹارٹ کریں گے اس ٹاپک کو، اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اینالاگ ایررز کیا ہیں، کس طرح سے اکر ہوتے ہیں وائل دی سگنل از ٹرانسمیٹڈ. اس میں ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ایک سگنل ڈسٹورشن کی، کہ کس طرح سے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ کاز بنتا ہے کسی بٹ لیول کے ایرر کا. اینڈ دین وی ڈسکس کہ ہم کس طرح سے ان پٹ کو اور آؤٹ پٹ کو میچ کر سکیں، کہ جو ان پٹ پہ بھیجا جائے وہی ایگزیکٹلی آؤٹ پٹ کے اوپر ریسیو ہو، یا ریسیور ایگزیکٹلی اس کو کریکٹلی ریکگنائز کر سکے. اس کے لیے ہم ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، دیٹ از ہیمنگ ڈسک. اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پیریٹی اور ووٹنگ کے تھرو ہم اپنے ایرر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا ایون شاید کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کی کانسیپٹ اور یوزفلنس کیا ہے ہیمنگ ڈسٹینس کی، کس طرح سے یہ ہم ایرر ڈیٹیکشن کے اندر یوز کرتے ہیں. پھر ہیمنگ کوڈز کیا ہیں، ٹھیک ہے. آلدو یہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے، لیکن ایرر ڈیٹیکشن کے ٹاپک کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ یوزفل ہیں، اور ہم اس کو بریفلی اوور ویو کریں گے. پھر ہم ایرر بٹس اور ایرر برسٹ کو بھی دیکھیں گے، کہ اگر کچھ بٹس میں ایرر ہو یا ایک برسٹ کی بس ایرر کے اندر آ جائے. اینڈ دین وی ول لاسٹلی اسٹڈی دی ڈیجیٹل ایرر ڈیٹیکشن ٹیکنیکس، جس میں آپ کے پاس 2 ڈائمینشنل پیریٹی ہے، چیک سم ہے اور CRC ہے. میں نے جس طرح بتایا کہ ہم اینالاگ ایرر سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ سگنل جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بٹ ایررز اکر ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ RS-232 کے اندر جو ہم انکوڈنگ کرتے تھے، آپ ایک سیمپل کیریکٹر لے لیں. میں کہتا ہوں فار ایگزامپل آپ کیریکٹر Q لے لیں. اس کی انکوڈنگ کس طرح سے ہوگی؟ اگر تو وہ چینل آئیڈل ہے تو اس کے اوپر -15 وولٹ آ رہے ہیں بیفور اینڈ آفٹر دی ایکچوئل ٹرانسمیشن آف دی کیریکٹر یا سگنل. ہم اس کیریکٹر Q کی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں یوزنگ اے فورئر ٹرانسفارم. پھر ہم اس کے اوپر ایک لو پاس فلٹر اپلائی کریں گے تاکہ لو پاس فریکوینسی کمپوننٹس میں وہ نکل جائیں، اور پھر دیکھیں گے کہ ٹرانزیشن کے وقت یہ جو کہ ہم لو پاس فلٹر کمپوننٹ لے لیں اور ہائی فریکوینسی کمپوننٹس نکال دیں جو کہ ٹرانزیشن کی وجہ سے بیچ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. دین وی ول کیلکولیٹ دی سگنل یوزنگ دی ریورس فورئر ٹرانسفارم، کہ اب ہمارے پاس وہ ایونچولی آئے گا کیا ڈسٹورشن کے بعد. اگر آپ کیریکٹر Q کی انکوڈنگ دیکھیں جو کہ RS-232 کے اندر ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ڈائیگرام میں شو کی گئی ہے. آفٹر دی آئیڈل اٹ از اے اسٹارٹ بٹ فار +15 وولٹ، دین 1 1 4 zeros and 1. لاسٹلی دیر از اے اسٹاپ بٹ. اگر آپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دیکھیں کیریکٹر Q کی انکوڈنگ میں، تو وہ آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گی جس طرح میں نے آپ کو ڈائیگرام میں شو کیے. لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر وائی ایکسس کے اوپر وولٹیج ٹائم ہے، اور ایکس ایکسس کے اوپر فریکوینسی ہے وچ از ملٹیپل آف باڈ ریٹس. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آلدو ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیٹا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سگنل اب زیادہ ڈسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے ہم ڈیٹا زیادہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارا سگنل اور زیادہ ڈسٹارٹ ہوگا، اور پوٹینشیلی ریسیور کے پاس وہ کافی ڈسٹارٹیڈ فارم میں پہنچے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایک آدھ بٹ غلط انٹرپریٹ کر لے. اچھا، ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کے لیے جو ہمارے پاس میکینزم ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اگر انڈر لائنگ لیئر یہ رپورٹ کرے کہ یہ 1 ہے یا 0 ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یا ایک تھرڈ ویلیو بھی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ تھرڈ ویلیو از ان دی مڈل، کہ ریسیور نے نہ اس کو کریکٹلی 1 آئیڈینٹیفائی کیا، نہ ہی اس کو کریکٹلی 0 آئیڈینٹیفائی کیا. اٹ از ان دی مڈل. ہم کہتے ہیں کہ اٹ از ریسیوڈ ایز این اریزر آف بٹ. یہ بٹ کیا تھی؟ بیکاز آف ٹو مچ ڈسٹورشن آف دی سگنل ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے، تو ہم اریزر رپورٹ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا نقصان ہے کہ آپ نے بٹ اوپر کریکٹلی پہنچائی نہیں. کریکٹلی تو آپ پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اگر آپ یہ چیز بتا دیں کہ بٹ اریزر میں آ گئی، نہیں پتہ چلی، تو اوپر ایسے میکینزم موجود ہیں کہ اس اریزر کے تھرو وہ کریکٹلی بٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اگر اور اپروچز آبویسلی ساتھ میں یوز ہوئیں. اگر آپ میری اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس اریزر کو میں نے یہاں لیفٹ والی اسمال ڈائیگرام میں شو کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس +15 اور -15 وولٹ ہیں تو درمیان میں آپ ایک پورشن رکھیں جس کو آپ کہیں اریزر. اگر وہ اس لو وولٹیج کی سائڈ کے اوپر آتا ہے تو آپ 1 رپورٹ کریں، ہائی وولٹیج کی طرف آتا ہے تو 0 رپورٹ کریں. لیکن اگر درمیان میں کہیں سگنل ریسیو ہوتا ہے تو ڈونٹ ٹرائی ٹو کال اٹ ایز 0 1، جسٹ رپورٹ اٹ ایز اریزر. اگر آپ کوئم کی ماڈولیشن میں دیکھیں جو میں نے آپ کو رائٹ سائڈ کی فگر میں دکھایا، تو یہ اسمال ڈاٹس ہیں. اگر آپ کو سگنل ایگزیکٹلی اس جگہ پر اس فیز اور ایمپلیٹیوڈ کے حساب سے ملتا ہے تو آپ وہ ویلیو رپورٹ کریں، ادروائز جسٹ مینشن اٹ ایز اریزر.
ہوپ فلی یہ جو گرین بلاکس ہیں اس کے اندر ہی آپ کو سگنل ملے گا، انلیس کہ بہت ہی زیادہ کیٹاسٹرافکلی ڈسٹارٹ ہو جائے اور باقی ایریا میں اسپریڈ ہو جائے. وی نو کہ ان پٹ ٹو اینی ڈیجیٹل لیول از آلویز اے ویلڈ سمبل، ادروائز اٹ از این اریجر. دیکھیں اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے 2 ہی وولٹیج لیول بھیجنے تھے، یا -15 وولٹ بھیجنا تھا یا +15 وولٹ بھیجنا تھا، مجھے ریسیو ہو رہا ہے +13 وولٹ، یہ پاسبلی کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے 13 وولٹ تو نہیں بھیجے تھے، اٹ شوڈ بی +15 وولٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی -12 وولٹ کے قریب مل رہا ہے، -11 وولٹ مل رہا ہے، آپ نے -11 سینڈر سائڈ پہ تو نہیں بھیجے، تو ریسیور شوڈ اسیوم دیٹ اٹ از -15 وولٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ان پٹ جو ہماری ہے وہ بائنری ہے. وی نو کہ کیا چیز بھیجی گئی تھی، اور اگر اس کے قریب جو چیز بھی ہمیں ریسیو ہوئی ہے، وی نیڈ ٹو میپ اٹ ٹو دی کریکٹ ویلیو وچ از دی کلوزسٹ. اب ہم یہ ایررز ڈیٹیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو بیسک اپروچ ہم یوز کرتے ہیں دیٹ از ٹو ایڈ ریڈنڈنٹ انفارمیشن ود دی ایکچوئل ڈیٹا. اب ہم اس فریم کے ساتھ وہ ریڈنڈنٹ انفارمیشن بھیجتے ہیں اور ڈیٹا کی بٹس میں سے ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ایرر ڈیٹیکشن میں ہم اپنی کی اپروچ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ایڈ سم ریڈنڈنٹ انفارمیشن جو کہ ہمیں ہیلپ کرے ڈیٹا کے اندر اگر ایرر ہو جائے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے. اسی ٹاپک کو لے کر ہم اگلے لیکچر میں آئندہ سٹارٹ کریں گے. میں آج کے لیکچر کو بریفلی ریویو کر دیتا ہوں جو چیزیں ہم نے آج اسٹڈی کی ہیں. وی اسٹارٹیڈ ود دی فریمنگ، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ فریمنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بیکاز وی نیڈ ٹو ڈیمارکیٹ دی باؤنڈریز آف کنٹینیوس بٹ اسٹریم. اچھا، ہمارے پاس اپروچز کیا کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا 3 اپروچز ہیں مینلی جس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. فرسٹ از سینٹینل بیسڈ، سیکنڈ از لینتھ بیسڈ اینڈ تھرڈ از کلاک بیسڈ. سینٹینل بیسڈ میں ہم ایک اسپیشل مارکر یا بٹ سیکوینس انسرٹ کرتے ہیں فریم کے اندر، جہاں پر وہ اکر ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ دس از دی باؤنڈری آف دی فریم. ان کیس وہ ڈیٹا کے اندر اکر ہو جائے تو ہم پھر بٹ اسٹفنگ یا بائٹ اسٹفنگ کے تھرو اس کنفیوژن کو ریزالو کرتے ہیں. لینتھ بیسڈ فریمنگ کے اندر ہم شروع میں لینتھ کی بائٹ ہیڈر کے اندر نمبر آف بائٹس جو بھی فیلڈ ہے اس کے اندر لینتھ مینشن کر دیتے ہیں، ریسیور اتنی نمبر آف بائٹس پڑھ لیتا ہے اینڈ دیٹس اٹ، اٹ از دی کمپلیٹ فریم. کلاک بیسڈ فریمنگ میں نے ہم نے سونٹ کے اسٹینڈرڈ کو تھوڑا سا ڈسکس کیا. اٹ از اے 125 مائکرو سیکنڈ فکسڈ ٹائم فریم. اس کے اندر ڈیٹا کی جو when we completed our framing section we started with the error detection، اور انشاءاللہ ہم ایرر ڈیٹیکشن کے ٹاپک کو لے کر اپنے آئندہ لیکچر میں آگے کنٹینیو کریں گے. تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے، ہم آج اپنا 6واں لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ 7ویں لیکچر کے ساتھ میں اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. خدا حافظ.